من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، گزشتہ تقریباً پورے مہینہ میں آپ حضرات کی خدمت میں نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مختلف گوشے بیان کیے. اس حوالے سے ایک اور خطبہ جمعہ آپ کی خدمات جلیلہ کے حوالے سے میں آپ حضرات کی خدمت میں خطاب کی صورت میں رکھنا چاہتا ہوں. لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں 25 دسمبر کے حوالے سے کچھ دین کی تعلیمات کی روشنی میں
کچھ بنیادی نوعیت کی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا مقصود ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 25 دسمبر کو ہر سال عیسائی جو ہے وہ اپنی عید مناتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر بلا شبہ عیسائی مذہب تعداد کے اعتبار سے، مذہبی کیفیت کے اعتبار سے نہیں میں کہہ رہا، تعداد کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ تعداد کے اعتبار سے بلا شبہ عیسائیت اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب، لیکن دوسری طرف عیسائی ہونے والا کوئی بندہ، یعنی دوسرے مذہب کو چھوڑ کے عیسائی ہو جائے، ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، بہت تھوڑی تعداد ہے۔ وہ نسلاً در نسلاً لوگ عیسائی ہیں، لیکن کسی مذہب کو چھوڑ کے عیسائیت کے اندر داخل ہونے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر ہم مسلمانوں کی حالت جو بھی ہو، یا مسلمانوں پر جس قسم کا بھی زوال آیا ہوا ہو، دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب دین اسلام، یورپ میں بھی، اور خصوصی طور پہ یورپ کے جو مظلوم طبقات ہیں ان میں، خواتین میں، اور ایک تیسرا طبقہ وہ کہ جن کو ریلیجس کمپیریزن، مذہبی موازنہ، اس کی تعلیم وہ حاصل کرتے ہیں، تو جب ان کے سامنے دین اسلام کی تعلیمات آتی ہیں تو وہ اپنا دل ہار بیٹھتے ہیں اور پھر دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے تعداد کے اعتبار سے اس وقت بھی دنیا کے اندر سب سے بڑا مذہب وہ عیسائیت ہے، لیکن تیزی سے پھیلنے والا اور بڑھنے والا مذہب اور دین وہ دین اسلام ہے۔ 25 دسمبر کو عیسائی پوری دنیا کے اندر اپنی عید مناتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں دسمبر کے اس آخری عشرے میں یا آخری ہفتے میں، جو پاکستان بننے سے پہلے یہ دسمبر کے اس آخری عشرے یا ہفتے کی چھٹیاں کر دی جاتی ہیں اسکولوں کے اندر، اور پورے یورپ کے اندر تو ان دنوں کے اندر خصوصی طور پہ چھٹیاں ہوتی ہیں، ان کو ٹھنڈ کا بھی ایک ذریعہ یا بہانہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف ان دنوں کے اندر چونکہ ان کی عید آ رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، منعقد کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر اس کو خوشیوں کے ساتھ منانے کے لیے اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں چونکہ ہم مسلمان ذرا ہماری زندگیاں زوال کی طرف چل رہی ہیں، لیکن عیسائیوں کے اندر باقاعدہ اس دن کی مناسبت سے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا، ایک دوسرے کے پاس اچھے پیغامات بھیجنے کا، ایک دوسرے کے پاس محبت کے ساتھ پھول بھیجنے کا، کرسمس کی اور کرسمس ڈے کی مبارکبادیں دینے کا، حتیٰ کہ بازاروں کے اندر مختلف طرح کی سیلیں لگانے کا، کپڑے ہوں، جوتے ہوں، وہ کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر معاملات، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عید آ رہی ہے، لہٰذا اس عید پہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اس کے اندر ریٹس کم کیے جائیں، قیمتیں کم کی جائیں، جو ہے لاگت جو ہے اس کو جتنا کم سے کم کر کے، منافع کم سے کم کر کے لوگوں تک اس کے فوائد کو پہنچایا جا سکے، وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ایک لحاظ سے یا ان کے لحاظ سے یہ بات کوئی ایسی غلط بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں رمضان المبارک آتا ہے یا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے یا دیگر مواقع ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں چیزیں سستی ہونے کی بجائے اور بھی مہنگی ہو جاتی ہیں، اور لوگ مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کے جو عام دسترس کی چیزیں ہیں، وہ بھی جو ٹکے ٹوکری ہوا کرتی تھی، وہ چیزیں بھی اب مہنگے داموں جو ہیں وہ دستیاب ہوتی ہیں،
اور غریب آدمی تو بیچارہ ترس کے رہ جاتا ہے کہ ہنڈیا میں اگر ٹماٹر بھی ڈالنے ہوں تو وہ بھی 400 600 1000 روپے کلو تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہماری ان دنوں کے حوالے سے غلط طرز عمل ہے جس سے ہمیں دراصل بچنا چاہیے۔ یہ وہ یورپ کے عیسائی یا دیگر عیسائی وہ ان دنوں کے اندر خاص طور پہ اہتمام کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی ان دنوں میں پھر خوب شاپنگ کرتے ہیں کہ ان دنوں میں چیزیں سستی ہوتی ہیں کہ زیادہ خرید لی جائیں۔ اس کا دراصل سبب یہ ہے۔ دوسرا، وہ جو چھٹیوں والی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ ہمارے ہاں ان کو گوروں نے نام دیا کہ یہ بڑے دنوں کی چھٹیاں ہیں، بڑے دنوں کی چھٹیاں ہیں جی۔ گرمی کا آغاز ہو رہا ہے، گرمی کا بھی آغاز نہیں ہوتا، یہ تو پیک کی سردی پڑ رہی ہوتی ہے ہمارے ملک کے اندر تو، لیکن چونکہ انہوں نے اسے کوئی نام دینا تھا اور 10 چھٹیاں وہ منعقد کرتے ہیں، اور چھٹیاں جو ہے وہ ہمیں مسلمان قوم کی حیثیت سے یا بر صغیر کی قوم کی حیثیت سے ہمیں چھٹیاں ویسے بہت پسند ہیں، اس لیے ہمیں وہ بہت میٹھا لگتا ہے کہ چھٹیاں ہوں، وہ کسی نام پہ بھی ہوں، وہ عیسائیوں کے نام پہ ہوں یا مسلم نام پہ ہوں، کسی طریقے سے بھی ملیں، ہمیں چھٹیاں ملیں تو یہ ہمارے لیے بہت مرغوب ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ساری جو باتیں میں نے کی ہیں یہ تمہید کی باتیں ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ عیسائی مذہب پوری دنیا کے اندر اس وقت بھی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا مذہب ہے۔ میں نے بتایا کہ پھیلاؤ کے اعتبار سے اور تیزی سے پھیلاؤ کے اعتبار سے الحمدللہ دین اسلام جو ہے وہ ڈے بائی ڈے روز بروز جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ اس کے ماننے والے، چاہنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنی زندگیاں قربان کرنے والے وہ بڑھ رہے ہیں۔ یہ اس کے اندر خیر کا پہلو ہے۔ لیکن آج یہ جمعے کا دن ہے، مجھے ایک صاحب کا پیغام آیا، جمعۃ الوداع مبارک ہو، جمعۃ الوداع مبارک ہو، تو مجھے شرمندگی بھی ہوئی، ہنسی بھی آئی اور قدرے غصہ بھی آیا۔ سوال یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کا تصور کیا ہے؟ تو جناب علی کان کھول کر سنیے کہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ سارے مہینے یہ دراصل انگریزی مہینے ہیں، انگریزی کلچر کے مہینے ہیں، عیسائیت کے مہینے ہیں، اور ان میں ان کا آخری مہینہ دسمبر ہے، اور دسمبر کا آخری جمعہ جو ہے وہ ان کے لحاظ سے لاسٹ فرائیڈے آف دی ایئر ضرور ہوگا، لاسٹ فرائیڈے آف دی ایئر ضرور ہوگا، لیکن وہ جمعۃ الوداع نہیں ہے۔ جمعۃ الوداع مسلمانوں کا کلچر ہے اور یہ منسلک ہے رمضان المبارک کے ساتھ، اور رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے، دیکھیے ذی القعدہ، ذی الحج جو ہے عربی مہینوں کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے، لیکن ذی الحج کے اندر بھی آنے والا آخری جمعہ جمعۃ الوداع نہیں کہلاتا۔ جمعۃ الوداع جو ہے وہ خاص ہے رمضان المبارک کے آنے والے آخری جمعے کے ساتھ۔ جو آخری جمعہ ہوگا اس کا نام جمعۃ الوداع ہے پورے سال کے جمعوں کے اندر۔ تو اس غلط فہمی میں آپ مبتلا نہ ہو جائیں کہ یہ سال کا آخری جمعہ ہے تو اب جی جمعۃ الوداع نہیں۔ البتہ انگریزی سال کا سلسلہ گن لیجئے یا عربی سال کا سلسلہ گن لیجئے، دین اسلام تو بندے کو ہر وقت تلقین کرتا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے لیے غور و فکر کی زندگی گزارو، آئندہ تم نے کیا کرنا ہے، سوچ بچار کی زندگی گزارو، جانوروں کی طرح اور بے سمجھ لوگوں کی طرح اور لاشعور لوگوں کی طرح اور بے فکر لوگوں کی طرح اور علل تللوں کے اندر مبتلا رہنے والے لوگوں کی طرح زندگیاں نہ گزارو۔ لہٰذا غور و فکر کے اعتبار سے تو بندے کو ہر لمحے غور کرنا چاہیے، لیکن بحیثیت انسان اگر آپ انگریزی سال پہ چلتے ہیں جیسا کہ ہمارے ہاں چلن ہے، تو پھر کم از کم آپ اس دسمبر کے آخر میں ضرور جائزہ لیجئے اپنے اعمال کا، اپنے کاموں کا، اپنے معاملات کا۔ آپ جائزہ لیجئے کہ پچھلے سال دسمبر کے مہینے میں ایمان کی حالت میں کہاں کھڑا تھا اور اب کہاں کھڑا ہوں۔ انگریزی سال ہی کو لے لیجئے، اس پورے سال کے اندر
جتنے دین اسلام کے احکام آئے ہیں کیا میں نے ان کو مانا ہے، کیا ان کو تسلیم کیا ہے، کیا ان کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہے؟ زکوٰۃ اگر دینا تھی تو زکوٰۃ دی ہے، نمازیں ادا کرنا تھی نماز پڑھی ہے، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کیا ہے، دیگر رمضان المبارک کے روزے اگر اس سال کے اندر آئے ہیں انگریزی کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے، تو کیا میں نے روزوں کا اہتمام کیا ہے؟ یا اور دیگر جو معاملات ہیں دین اسلام کے، ان کے بارے میں غور کیجئے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس کا آج کا دن اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے، جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے، وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے یہ سال کیسے گزارا، اور پھر آئندہ زندگی کی پلاننگ بھی کرنی چاہیے کہ ہم اسے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب ایک اگلا سوال یہ ہے، جس طرح میں نے یہ جمعۃ الوداع کی بات بتائی، ایک اہم سوال یہ پیدا ہوگا کہ عیسائیوں کے ساتھ بحیثیت مسلمان ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، کیا تعلق ہونا چاہیے؟ عیسائیوں، میں سوال دوبارہ دہرانے لگا ہوں، عیسائیوں کے ساتھ بطور فرد اور عیسائیوں کے ساتھ بطور قوم اور عیسائیوں کے ساتھ بطور مذہب ہمارا طرز عمل مسلمان ہونے کی حیثیت سے انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں دیکھیے، ہم یہاں پاکستان کے اندر رہتے ہیں، الحمدللہ یہاں جو ہے 95-96% مسلمان آباد ہیں، ان کے اندر آپ اختلاف کہہ سکتے ہیں، یعنی اکثریت مسلمانوں کی اکثریت آپ کو کسی جگہ پہ پورے ملک کے اندر وہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی نہیں ملے۔ سندھ کے ہمارے صوبے کے اندر ایک خاص پٹی ہے جو میٹھی والی پٹی کہلاتی ہے، اس کے اندر 17% کے اعتبار سے ہندو ہیں، یعنی وہاں ایک معتدبی تعداد ہے جو بازاروں کے اوپر اور کاروباروں کے اوپر بھی چھائی ہوئی ہے، اور دیگر عام لوگوں کے اندر بھی ایک بڑی تعداد میں وہاں ہندو موجود ہیں۔ لیکن مجموعی طور پہ ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ مسلمانوں کی آبادی ہے اور 95% مسلمان یہاں آباد ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہاں سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، اور دیگر فرقوں کے جیسے ذکری فرقہ ہے یا اور بعض فرقوں کے نصیریہ کے، زیدیہ کے، ان کے لوگ بھی کراچی کے اندر یا دیگر علاقوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ اگرچہ ایک نازک سی بات ہے، لیکن مسلمانوں ہی کے ایک فرقے سے متعلق بعض ایسے کافرانہ اور مشرکانہ عقائد رکھنے والے لوگ بھی ایک تعداد کے اندر یہاں موجود ہیں۔ لیکن دو حوالوں سے دیکھیے، ایک تو یہ کہ ہمارے بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر کے ملکوں میں، خاص طور پہ عیسائی ملکوں کے اندر وہاں آباد ہیں، اور ان کا واسطہ عیسائیوں سے پڑتا ہے۔ یہاں آپ کے اپنے ملک کے اندر آپ کا واسطہ عیسائیوں سے پڑ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں سے پاکستان سے جانے والے لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے کہ جو کہتی ہے کہ جناب کتابیہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، کتابیہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، لہٰذا وہ یورپ کے ممالک میں جا کے وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے، نیشنلٹی کے حصول کے لیے، یا امریکہ جیسے ممالک کے اندر گرین کارڈ کے حصول کے لیے وہاں کے مقامی شہریوں سے شادیاں کرتے ہیں۔ اس میں وہ خواتین کو ڈھونڈتے ہیں، اور بعض اوقات وہ شادی محض کاغذی شادی ہوتی ہے، یا پیسے دے کے بس وہ نام کر لیتے ہیں کہ ہم نے شادی کی ہے، نہ ان کا میاں بیوی والا ازدواجی تعلق ہوتا ہے، نہ ان کا معاشرتی اعتبار سے جو میاں بیوی کا ایک معاشرتی تعلق ہے کہ وہ دونوں مل کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی بنتے ہیں، ایک دوسرے کے غم گسار ہوتے ہیں، اس طرح کی بھی کوئی صورتحال نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے لوگوں کو بھی چونکہ مذہب کی ایک رکاوٹ ان کے سامنے آ جاتی ہے،
کہ آیا ہمیں ان سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو پھر وہ سہارا لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جناب فلاں عورت ہے. ہم سے بھی لوگ مسائل پوچھتے ہیں، باہر سے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں شادی کروں یا نہ کروں. اصل پیچھے جو کہانی ہوتی ہے وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ دراصل اس میں ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے، اور وہ ہے وہاں کی نیشنلٹی کا حصول. تو بنیادی طور پر یہ بات شادی کی روح کے خلاف ہے. شادی جو ہے وہ زندگی بھر کا سنجوگ ہے، اور جب بندہ شادی کر رہا ہو تو اس شادی کے کرتے ہوئے بھی بندے کے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ میں مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 1 سال 2 سال 10 سال رکھ کے اسے چھوڑ دوں گا، یا جب اپنے ملک میں جاؤں گا تو نہیں. بلکہ شادی ایک ایسا مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے جو آپ نے زندگی بھر کے نباہ کی صورت میں پورے غور و فکر کے ساتھ اور غور و خوض کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، اور پھر اس کو حد الوسع اسے نبھانے کی کوشش کرنی. اسی طرح یہاں سے پڑھنے جانے والی طالبات بھی ایسے ملکوں میں آباد ہوتی ہیں، وہاں وہ اپنے دیکھ لیتی ہیں بوائے فرینڈ اور سوچتی ہیں کہ جناب وہ غیر مذہب کا بھی ہو تو ان سے شادی کر لی جائے. وہ بھی یہی چور دروازہ تلاش کرتے ہیں کہ مسلمان عورت کا کتابیہ مرد سے نکاح جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو جناب مسلمان مرد کا کتابیہ عورت سے نکاح جائز ہے، مسلمان عورت کا کتابیہ مرد سے نکاح جائز نہیں. یہ پہلی بات ہے، سن لیجیے. مسلمان نمبر 1 کتاب، مسلمان عورت غیر مسلمان مرد عیسائی یا یہودی دونوں مذاہب کا نام میں لے رہا ہوں. یہودیت کے نام پہ ہم تھوڑا بدک جاتے ہیں، اور اسرائیل کا جب نام آتا ہے تو ہمارے رونگٹے واقعی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بلا شبہ اسرائیل اس وقت دنیا کا ظالم ترین ملک شمار کیا جا رہا ہے، اور ان کی خباثت جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. لیکن بعض حوالوں سے ہمیں جو ہے وہ غور و فکر کے ساتھ دین اسلام کی درست تعلیمات کے مطابق چلنا چاہیے. ہمیں اپنی خواہش کی بجائے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اب جو عیسائی یا یہودی خاتون ہو تو کیا اس سے مسلمان مرد کا نکاح ہو جائے گا؟ تو جناب اصولی طور پہ نکاح ہو جائے گا. لیکن یہ بہرحال غور کرنا ہے کہ کیا یہ ہم نکاح والے جو نکاح کی روح ہے دین اسلام کے مطابق کیا ہم اسے پورا کر رہے ہیں؟ یعنی نیت جو ہے وہ ہماری کیا ہے؟ وہ نیت کے اعتبار سے ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہ کتابیہ عورتیں ہوتی تھیں، مسلمان یہودی یا عیسائی، وہ ہماری اس موجود عیسائیت والے یہودی یا عیسائی نہیں تھے، وہ اس سے مختلف لوگ تھے. وہ باقاعدہ پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے تھے. آج کے دور کے جو عیسائی ہیں وہ نام کے عیسائی ہیں، حقیقت ان کا دین و مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا دین و مذہب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور وہ عیسائیت کے بنیادی عقائد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. چھوڑ دیجئے، صبر کر لیجئے. اگر نہیں ہے وہ تو بارش کی یا موسم کے اس طرح کا ہونے کی، سولر تو ویسے نہیں چلے گا. یو پی ایس بند ہو گیا تو اطمینان سے بیٹھ جائیے، چھوڑ دیجئے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر ہمیں سامنے رکھنا ہے دین اسلام کی تعلیمات کو. ہم نے اپنی خواہشات کو اپنے سامنے نہیں رکھنا. تو اس میں اگلی بات کیا ہے کہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا ہمیں کسی عیسائی کے ساتھ سلام لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ ہم سے لوگ پوچھتے تو جناب سلام لے لینا چاہیے. البتہ یہ اس عقیدے والا سلام نہیں ہے جس میں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب آپ پوری طرح اسے دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہر طرح کی سلامتی کرے. تو ہر طرح کی سلامتی میں سب سے پہلا جو سلامتی ہے پہلی، وہ ہے اللہ کی ذات گرامی پر ایمان. اور عیسائیوں میں اور ہمارے مسلمانوں کے اندر
بنیادی عقیدے کا اختلاف ہے، اور وہ عقیدے کا اختلاف کیا ہے کہ جسے قرآن مجید نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ ہے اور بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کائنات کے اندر اس کی ہمسری اور برابری کرنے والا بھی اور کوئی نہیں ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب اللہ اس کائنات کی ہستی ہے، اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا بھی اور ہمارا بھی مشترکہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر اس دنیا میں بغیر والد کے تشریف لائے، بغیر والد کے پیدا ہوئے، یہاں تک تو اتفاق ہے، یہاں تک تو اتفاق ہے، لیکن اس سے اگلی بات جو ہے وہ ہم سے بالکل مختلف ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک باپ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ ان سے پوچھو اللہ ایک ہے کہ تین ہے، ان میں سے بعض کہیں گے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن ساتھ ہی وہ کہیں گے کہ اللہ دراصل ایک وجودی ٹرائینگل ہے، ایک وجودی مثلث ہے، جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ ہے، دوسرا سرا مریم علیہ السلام ہے، اور تیسرا سرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہونے کے باوجود اس کے رخ تین ہیں، ایک رخ اللہ تعالیٰ ہے، ایک رخ حضرت مریم ہے، اور ایک رخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو جبکہ دین اسلام کا کہنا کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی اور رشتہ دار ہے، حتیٰ کہ لا مثال لہو ولا مثل لہو ولا ضد لہو ولا ند لہو، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ اس کا کوئی متضاد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی جیسا ہو سکتا ہے۔ وہ اس کائنات میں بلند و بالا ہستی ہے، اللہ نور السماوات والارض، جو اس آسمان و زمین کا نور ہے، وہ ایک ایسی قوت ہے کہ جس کا اختیار اس کائنات کے ذرے ذرے پر، جس کا اختیار اس کائنات کے روئے روئے پر، جس کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ ولا تسقط من ورقۃ من الشجر، کوئی پتا بھی کسی درخت کا جو ہے وہ نہیں گرتا، الا ان یعلمها، مگر یہ کہ وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہوتا۔ یہ ہے بنیادی اختلاف عیسائیوں کا اور ہمارا۔ اب ایک اگلا سوال پیدا ہوگا کہ ہمیں کبھی کبھی دل جوئی کے لیے یا اچھے جذبات کا مظاہرہ کرنے کے لیے عیسائیوں کے چرچ میں بھی چلے جانا چاہیے؟ تو جناب نہیں جانا چاہیے۔ جس کام کے اندر مذہب عیسائیت کا تقدس لازم آئے گا وہ کام نہیں کرنا۔ آپ بازار کے اندر کوئی عیسائی دکاندار ہے، آپ اس سے سبزی خریدنا چاہیں تو آپ سبزی خرید لیجئے، آپ اس کو کچھ چیز بیچنا چاہیں آپ بیچ لیجئے، وہ آپ کو کسی اپنی سماجی تقریب کے اندر مدعو کرتا ہے آپ چلے جائیے، لیکن مذہبی تقریب کے اندر آپ کو شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ خیر سگالی کے طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا حکمران گھنٹیاں بجانے جگ جانے، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، ان کے اندر شریک ہو، تو مذہب کے اعتبار سے جس کے اندر مذہب کا تقدس لازم آئے گا وہ آپ نے نہیں کرنا۔ اسی طرح کسی کوئی مذہبی کوئی عیسائی جو ہے وہ بازار میں گوشت بنا کے بیچتا ہے، آپ اس سے گوشت نہیں خریدیں گے جس کے اندر ذبح آئے گا۔ جب وہ ذبح کرے گا تو چاہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر رہا ہے اور آپ والی تکبیر پڑھ رہا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ والی تکبیر پڑھ کے ذبح کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی اس کا کیا ہوا ذبیحہ وہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن آپ بھلے نفرت نہ کیجئے، اور دین اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ دین اسلام انسانوں سے نفرت نہیں سکھاتا۔ دین اسلام انسانوں سے نفرت نہیں سکھاتا، انسانوں سے محبت سکھاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جس معاشرے کے اندر نبوت کا پیغام پہنچانا شروع کیا وہ معاشرہ کیا تھا؟ اس میں سارے لوگ مشرک تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت اخلاص کے ساتھ ان کے پاس دین اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے، ان سے اس وجہ سے نفرت نہیں کرتے تھے، نفرت ان سے تھی ان کے غلط عقیدے کی وجہ سے۔ تو آپ بھی سماجی اعتبار سے کوئی آپ سے ملتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے، کسی آپ کا محلے دار ہے، محلے دار ہونے کی حیثیت سے آپ کی کوئی ذاتی کوئی تقریب ہے گھر میں، تو آپ اس تقریب کے اندر اسے شامل کر لیجئے، وہ کھانا کھائے چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے دیگر لین دین ضرور کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جہاں بات دین کی آئے گی وہاں دین میں آپ ان سے علیحدہ ہیں، وہ آپ سے علیحدہ ہیں، آپ نے اس کا خیال رکھنا۔ کوئی مذہبی رسم جو وہ دین کے نام پر کر رہے ہیں آپ کو ان کے مذہبی رسم کے اندر شریک ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ جو خیر سگالی کے طور پہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، جناب یہ خیر سگالی نہیں، آپ دل کے اندر نفرت نہ رکھیے، احترام کیجئے، عزت دیجئے، مکالمے کے ذریعے اللہ کے دین کی دعوت پہنچائیے، دلیل کے ساتھ ان کے مذہب کی غلطی بھی ان پر آشکار کیجئے، اور اپنے دین کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں وہ بھی دلیل کے ساتھ ان کے ساتھ پیش کیجئے، آپ کو بالکل اجازت ہے، آپ بالکل کٹ آف نہ ہوں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا، اچھائی کا، بھلائی کا، اور اس جذبے کا تعلق ذہن کے اندر رکھیے کہ کل کو یہ دین اسلام کے اندر تاکہ متاثر ہو کر داخل ہو جائیں، یہ کام ضرور کیجئے۔ لیکن یہ کام نہ کیجئے کہ ایک دن، دو دن، تیسرا دن، چوتھا دن اور آپ یہ معمول بنا لیں اور چرچ جانا شروع کر دیں، اور آپ کے بارے میں یہ مسلمان معاشرے کے اندر مشکوک ہو جائے، پتہ نہیں بندہ عیسائی ہے کہ مسلمان ہے۔ تو جناب آپ نے اپنی اسلامیت کو کم از کم نام کی حد تک تو قائم رکھیے، یہ تو اس کا تقاضا ہے۔ وہ علیحدہ ملت ہے، آپ علیحدہ ملت ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اپنی خلقت اور تخلیق اور اپنی ساخت کے اعتبار سے بالکل علیحدہ قوم ہے۔ تو جناب ان کے طریقوں پر، ان کے معاملات پر نہیں چلنا۔ جب آپ ان کے معاملات پر چلیں گے تو پھر آپ ان کا کلچر اپنائیں گے، ان کی عادات اپنائیں گے، ان کے رویے اپنائیں گے، ان کا طرز زندگی اپنائیں گے، اور پھر پھسلتے آپ ادھر ہی چلے جائیں۔ اور میں آپ کو یہ الارمنگ صورتحال بتاتا ہوں کہ بے شمار جگہ پر یورپ کے ملکوں کے اندر آپ کے یہاں سے جانے والی اولادیں اور نسلیں، وہ پہلی نسل تو شاید بچا پاتی ہے، دوسری نسل شاید بچا پاتی ہے، تیسری نسل میں بالکل انہی کے رویے اور ان کے طرز عمل اور ان کے معاملات پر چلے جاتے ہیں۔ یہ پیسہ ضرور حاصل ہو جاتا ہے، لیکن دین کے بنیادی عقائد کی عمارت متزلزل ہو جاتی ہے، دین کی عمارت ڈھہ جاتی ہے، اور آہستہ 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 وہ لوگ پھر اس معاشرے کا حصہ ہو جاتے ہیں، جبکہ معاشرتی اعتبار سے ان کے معاشرے کا سٹرکچر یہ ہے کہ وہ بے دین معاشرہ ہے، وہ کسی بھی دین کو، سارے ادیان کو وہ ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ دین، ہم کہتے ہیں کہ دین جو ہے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں دین جو ہے ایک آپشنل مسئلہ ہے، آپ اگر اسے اختیار کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں اختیار کرتے تو تب بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ اصول اور ضوابط اور قانون کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی پارلیمنٹ قانون بناتی ہے اس کو آپ نے اختیار کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، پوری پارلیمنٹ مل کے غلط قانون، اگر اللہ کے قانون کے مقابلے میں کوئی قانون بنا دیتی ہے تو وہ قانون غلط ہے، اللہ کا دین درست ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ جو قانون بنا دیتی ہے وہ دنیا کے کسی قانون سے ٹکراتا ہو وہ سپیریئر اتھارٹی رکھتا ہے، جبکہ ہمارا کہنا کیا ہے کہ سپیریئر اتھارٹی صرف اور صرف وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو حاصل ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، اللہ کا کوئی متضاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، اللہ کی کسی اور کے ذریعے مثال دی نہیں جا سکتی، وہ تنہا اور بے مثال اور اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اسی پر سارے ایمان والے
اس کی ذات گرامی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، یہی دین کی بنیاد ہے۔ یہ 4 منٹ صرف باقی ہیں ہمارے خطبے کے، میں ذرا یہ آیات کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ ذرا دین اسلام نے کیا کہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اس کا ایک پہلو تو بہت واضح طور پہ اور بہت شاندار تاریخی اعتبار سے بیان کرنے والا وہ واقعہ ہے جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور ہجرت حبشہ کے موقع پر نجاشی کے دربار میں پیش آیا تھا، اور حضرت ابو سفیان مجبور ہو گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرتوں کی گواہی دینے پر، اور کوئی سچائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، اور لاجواب ہو گئے تھے اس کے دربار کے اندر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا وہ عقیدہ جو عیسائیوں کے بارے میں ہونا چاہیے، یا حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہونا چاہیے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہونا چاہیے، اسے بیان کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور یاد کرو ذرا اس وقت اس کتاب کے اندر اس تذکرے کو جو حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وہ کیا فرمایا ہے؟ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، کہ جب وہ اپنے اہل خانہ سے علیحدہ ہو کر اپنے اس رہائشی حصے کے مشرقی سائیڈ پہ یا مشرقی سمت میں آ کے رہائش پذیر ہو گئی۔ عام جس کمرے میں، جس گھر کے حصے میں رہتی تھی، اس کو چھوڑ کے گھر کا یہ مشرقی حصہ ہے اس کے اندر آ کے مستقل یہاں قیام کر لیا۔ یہاں سے ادھر نہیں جاتی تھی، ادھر سے کوئی انہیں ملنے آتا تو فبیہا، بڑی اچھی بات تھی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے اس رہائش کے اندر اپنے اور اپنے اہل خانہ کے درمیان ایک حجاب قائم کر لیا، ایک پردہ تان لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، پھر ہم نے کیا کیا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اپنے فرشتے کو ان کی طرف بھیجا۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، وہ فرشتہ بالکل ایک انسانی شکل کے اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے سامنے ظاہر ہوا۔ پردہ تانا ہوا ہے، باہر سے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، گھر والے بھی اب اس معمول کے مطابق حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے نہیں ملتے، تو اب اچانک رہائش گاہ کے اندر، اس پردے والی جگہ کے اندر ایک انسان جو ہے وہ آ کے نمودار ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کون؟ یہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے انسانی شکل میں۔ لہا بشرن سویا، سیدھا سیدھا بندہ، پورا بندہ، صحیح بندہ۔ قالت، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے اسے دیکھتے ہی کہا، قالت، اسے دیکھتے ہی کہا، انی اعوذ بالرحمن منک، میں اپنے رب کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے۔ یعنی بندہ اچانک گھر کے اندر آ گیا، پتہ نہیں ہے کون، یہ بھی نہیں جانتی کہ یہ فرشتہ ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، بس بندے کو اپنے سامنے پایا ہے تو ایک پاکیزہ خاتون، ایک عفت مآب خاتون، ایک طیب و طاہر خاتون، اس کی طرح بندے کو، مرد کو اچانک اپنے سامنے پایا ہے تو طیب اور طہارت والی نیت کے ساتھ اسے کہہ رہی ہیں کہ میں تیرے سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تیرا کیا مطلب ہے کہ تو میری اس رہائش گاہ کے اندر اچانک آ داخل ہوا ہے۔ ان کنت تقیہ، اور تو اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے تو میرے سے دور ہو جا، میرے سے ہٹ جا۔ قالا، تو اس نے کہا، کس نے کہا؟ اس بندے نے کہا۔ وہ بندہ کون تھا؟ وہ فرشتہ تھا۔ بھیجا کس نے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ قالا، فرمایا، انما انا رسول ربک، گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو جا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا پیام پر ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں۔ قالا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا تیری طرف اس کا پیغام رساں بن کر آیا ہوں، اور آیا کس لیے ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آیا اس لیے ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری سناؤں، کہ اللہ تعالیٰ تیرے بطن سے تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کرنے والا ہے۔
قالت انا یکون لی غلام ہیں، کیا میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، مجھے لڑکا مل جائے گا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ میرا حال یہ ہے کہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، میں پاکیزہ ہوں، میں طیبہ اور طاہرہ ہوں، نکاح میرا نہیں ہوا کہ اس نکاح کی جواز کی صورت میں میرا شوہر مجھے چھوتا، یہ معاملہ بھی نہیں ہوا، اور خدا نہ خواستہ معاذ اللہ نعوذ باللہ میں کوئی ناپاک ذہن کی اور ناپاک عمل کی خاتون نہیں ہوں، میں تو متقیہ اور پرہیزگار خاتون ہوں، مجھے کبھی کسی انسان نے چھوا تک نہیں، تو جب چھوا تک نہیں تو بچہ کیسے آ جائے گا، بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا، ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی باغی خاتون نہیں ہوں، کوئی بدعمل خاتون نہیں ہوں، قال کذالک، تو اس فرشتے نے کہا انجی ہونا ہے، ایسا ہی ہوگا، قال کذالک، اسی طرح ہوگا، قال ربک، تیرا رب، ہوا علی حین، اس کے لیے یہ بغیر باپ کے تیری کوکھ سے بچہ جنم دے دینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہوا علی حین، یہ اس کے لیے بڑی ہلکی سی بات ہے، نرم سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم یہ کیوں کرنے لگے ہیں، ہم اس لیے کرنے لگے ہیں کہ ہم تجھے اور تیرے بچے کو اس رہتی انسانیت تک ایک مثال بنا دینا چاہتے ہیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ کیا ہوگا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہوگی، کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، کس پر، حضرت مریم پر سلام اللہ علیہا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، سبحان اللہ، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، کیا موتی پروئے جاتے ہیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اے مریم سلام اللہ علیہا، تجھے یہ بات پسند ہو یا نہ پسند ہو، تیری خواہش ہو یا نہ یہ خواہش نہ ہو، لیکن تیرا رب سارے فیصلوں کا اختیار رکھتا ہے، اور اس کام میں بھی اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے تیرے لیے ایسا کرنا ہے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام ہو کے رہنا ہے، تیری مرضی، تیری خواہش، تیرے ڈر، تیرے خوف، تیری ترجیحات، تیری سوچیں، کوئی چیز نہیں چلے گی، اللہ کی طرف سے یہ طے ہو چکا ہے، اور پھر کیا ہوا، فَحَمَلَتْهُ، قرآن مجید نے اسے کہا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو حمل قرار پا گیا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور وہ اس کو لے کے ایک دور کی جگہ پر روانہ ہو گئی، قرآن مجید نے اسے بیان کیا ہے، اور اس بیان کا جو آپ کہہ لیجئے کہ کلائمیکس ہے، اس بیان کا جو عروج کا حصہ ہے، اس میں یہ جتنے دن لگتے ہیں حمل کے لیے یہ بھی گزر گیا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا علیحدہ رہنے لگ گئی، اب اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی دیا کہ جب یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے یہ بچہ پیدا ہوا، تو اسی قوم کے اہل خانہ لوگ ارد گرد کے وہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، او یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں خراب تھی نہ تیرا باپ خراب تھا، اور ہارون کی بہن یہ تو نے کیا پاپ کمایا ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے، یہ انہونا کام کہاں سے ہو گیا ہے، فاشارت الیہ، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے کہا، خود جواب دینے کی بجائے کہا اے دیکھو پوچھو، قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اب وہ حیران ہو کے کہتے ہیں کہ کمال ہے، وہ جو ابھی بالکل پنگوڑے میں پڑا ہے، پہلے دوسرے تیسرے دن کا بچہ ہے، تو ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ اس کے ساتھ باتیں کرو، یہ ہمیں بیوقوف بناتی ہو، ہمیں اس کے ساتھ دعوت دیتی ہو کہ باتیں کریں، یہ کیسے بات کرے گا، تو ابھی یہ باتیں آپس میں یہ کھینچا تانی چل رہی ہے، تو وہ بچہ بولتا ہے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیّا وجعلنی مبارکن اینما کنت فاوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنایا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کروں، مجھے حکم دیا ہے کہ میں زکوٰۃ کی تعلیم دیا کروں، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں زندگی کے اندر تقوی والی زندگی اختیار کروں، یہ وہ تعلیم ہے، یا وہ یہ اس کا کلائمیکس ہے اس حصے کا جو حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے خود اللہ تعالیٰ اس زمانے کے اندر کہلوا رہے ہیں۔ تو جناب آخری بات کیا ہے کہ جب اللہ کا دین، ایک پیغمبر موجود ہے، اس پیغمبر نے قوم کو دعوت دی، قوم کے لوگوں نے قبول کی نہیں کی، کچھ بھی معاملہ ہوا، نیا پیغمبر آ گیا۔ جب نیا پیغمبر آ گیا تو اب پچھلی قوم کے لوگوں پر اس نئے آنے والے پیغمبر کی اطاعت لازم ہے۔ جس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد 571 عیسوی کو، 571 سال بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، لوگوں کے سامنے اعلان کیا میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اس کے بعد تمام عالم انسانیت کا فرض بن جاتا تھا کہ وہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ آج بھی درست تعلیم کیا ہے کہ چاہے وہ تعداد کے اعتبار سے، میں نے خطبے کے آغاز میں ایک تجزیہ پیش کیا ہے، چاہے وہ تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں، لیکن ان کے لیے بھی لازم کیا ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں اور آپ کا لایا ہوا دین اختیار کریں اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان لائیں اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر عمل کریں۔ یہ ہے درست راستہ عیسائیوں کے لیے بھی، اور یہی درست دین ہے اور یہی اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔